ہوتا تو کہتے کہ جی یہ تو ولی کامل ہے، لیکن ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اصولوں کو یاد رکھو. میں نے آج کے اس اجتماع میں آپ کے سامنے 6 اصول بیان کیے. آئندہ کا بھی موقع ملا تو پھر 6. میرے پاس 18 اصول ہیں جن کے ساتھ میں سنیوں کو سنی بناتا ہوں. سبحان اللہ. آپ سنی ہیں بائی ریس ناٹ بائی فیتھ. آپ سنیوں کا پیدا ہوئے آپ سنی ہیں، یہ بھی مبارک ہے، یہ بھی مبارک ہے. لیکن یہ کہ صحیح سنی بننے کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہے. وہ معیار کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. انہوں نے چن کر صحیح عقائد جو ہے وہ ہمارے آگے رکھے تو ہم عقائد میں ان کو امام کہتے ہیں. ان کی فقہ مانتے ہیں لیکن بڑی فقہ کون سی ہے؟ عقائد کی. اسی لیے ان کی عقائد کی کتاب بنانا فقہ اکبر. معلوم ہوا کہ فقہ بھی 2 ہیں، ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. عقائد کو بناؤ اکبر فقہ پاؤ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس مجلس میں یا اللہ اے پروردگار کوئی بات زبان سے ایسی نکلی جس سے تو راضی نہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہم نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایک اصلاح کی ہے. اور جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف استعداد کے ہیں. ہم جب کالجوں میں پڑھاتے تھے تو BA کو پڑھانا آسان ہے. کیوں؟ اس میں کوئی پرانی کا بچہ نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن ایک ایسے مجمع میں جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں تو یہ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ سمجھانے کی توفیق فرمائے. اے اللہ تو قبول فرما. پاک نبی کا صدقہ ہمیں یہ دین ملا، ان پر کروڑوں درود و سلام فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکر الذاکرون وکلما غفر ذکر غافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. یا اللہ جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کو اہل سنت والجماعت طریقے کی موافقت اور مطابق عطا فرما. اسی عقیدے پر زندہ رکھ، اسی عقیدے سے قبروں میں اترنا نصیب اور اسی عقیدے کے ساتھ میدان حشر میں اٹھیں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خوف سے یہ باتیں بھی پہنچا دی، دل کی سزا بھی بیان کی. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. جو سوالات کسی نے بھیجے ہوں ان کے جوابات صرف 1-2 منٹوں میں 5-6 منٹ میں سے زیادہ بات نہیں رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ کو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا؟ کس تاریخ کو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا؟ جواب دے دوں؟ بنایا ہی نہیں تھا. تاریخ کیا بتاؤں؟ خلیفہ نہیں. انہوں نے امامت کے لیے چنا ابو بکر کو. اگر ان کو خلیفہ بنانا کہتے ہیں تو بنایا ان کو. تو مجھے پوچھا حضرت علی کو کس تاریخ کو خلیفہ بنایا تھا؟ تو جواب صحیح کیا ہے کہ بنایا ہی نہیں تھا تم کو. تو جس کے ایک نکاح تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. تو کسی پوچھا بھائی ان کا نکاح کب ہوا؟ تو جواب تھا ہوا ہی نہیں. تو ویسے نکاح کب ہوا؟ تو طریقہ خلیفہ بنایا. ایک بات یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب شیعہ کی عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 17 ذوالحج کو بنایا تھا کہ حجۃ الوداع کے بعد حضور واپس لوٹ رہے تھے تو رستے میں غدیر خم پر ایک تالاب تھا. رستے میں اس کے کنارے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں خلیفہ بنایا. تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب حضور عرفات میں تھے اور ہزاروں لاکھ کے قریب لوگوں کا پاک ماض انسانوں کا اجتماع تھا تو خلافت جیسا اعلان کرنا تھا تو وہاں کرنا تھا یا رستے میں تالاب کے کنارے؟ بھائی بنیادی اعلان کہاں ہوتا ہے؟ اسے چونکہ تاریخ پوچھ کے میں تاریخ بتاتا ہوں. تو غدیر خم پر جب آپ ٹھہرے اور اس شیعہ کے عقیدے کے مطابق بنایا تو اس دن تاریخ کیا تھی؟ یاد رکھیں 17 ذوالحج. اب ان کو جب وہاں خلیفہ بنایا تو یہ خلافت کوئی اصول دین میں تھے نا یا انتظامی؟ بتائیے انتظامی ہے یا اصول دین؟ انتظامی. تو دین مکمل کب ہوا تھا؟ کہو 9 ذوالحج کو.
جب آپ میدان عرفات میں تھے آیت ہوتی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل کب ہوا؟ 9 کو. اور خلافت کب ہوئی؟ 17 کو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو 17 کو خلافت ہوئی تو کم سے کم یہ تو مان لو کہ اصول دین میں سے نہیں. اگر اصول دین میں سے ہوتی تو 9 سے پہلے ہوتی. تو جب ایک موقع پر میں نے یہی کہا نا کہ پہلے تو انہوں نے عجیب جواب دیا. کہنے لگے جی یہ آج پھر دوبارہ اتر آئی. تو اب دین مکمل ہوا 17 کو. تو پہلے والی بات تو میں کہا پہلے کی بات خدا نے کی نا کہ الیوم آج میں مکمل کر دی. تو کیا خدا نے غلط کہا تھا؟ تو وہ جواب کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے بہتری ہوگی لیکن ہوا تو اسی طرح ہوا تو اسی طرح. خدا ایک بات کہتا ہے آج اور اس دن تھی 9 اور کہا آج دین مکمل. اور امام اور ان کے علامہ کلینی نے بھی امام باقر کی روایت نقل کی کہ یہ جو ہے نا 17 تاریخ کو یہ 9 تاریخ کو الیوم اکملت لکم دینکم اتری تھی. اس پر متفق ہے امام باقر بھی. اب یہ جو 17 کو دین خلافت بنی اور پھر یہ آیت اتری تو دوبارہ آیت اتری. پہلے کیا خدا بھول گیا تھا؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ خدا بھولتا نہیں. اس کو بدا نہیں ہوتا وہ بھولتا نہیں. تو یہ جواب ہو گیا کہ نا. اچھا ایک جواب کہ علی کی خلافت میں حضرت علی کی خلافت میں ابو بکر کی امامت کیوں؟ بھئی ہم تو امامت کو ایک انتظامی مسئلہ سمجھتے ہیں. ابھی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا امامت کی تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں. آگے ایک سوال کہ حضرت علی نے قلم دعات حضور کو کیوں نہ پیش کیا؟ حضور نے آخری وقت میں کہا تھا کہ قلم دعات لاؤ تو حضرت علی نے کیوں نہ پیش کیا؟ حضرت علی خود اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امرنی مجھے حکم دیا تھا حضور نے ان آتی ہے بکرتاس کہ میں کاغذ لاؤں لیکن میں کیوں لینے نہیں گیا؟ حضور کو تکلیف تھی تو مجھے ڈر تھا کہ میں کاغذ لینے جاؤں تو حضور کی وفات نہ ہو. تو میں حضور کی حاضری کی خاطر کر تو اس لیے اگر قلم دعات آپ کو نہیں دیا گیا تو حضرت علی کی بے ادبی نہ کریں. حضرت علی پر کوئی الزام نہ لگائیں کہ کوئی قلم دعات نہیں دیا. سوال کیا اس وقت حضرت علی کو خلافت دی جا سکتی تھی؟ پر خلافت تو دی نہیں. یہ تم نے بنائی اپنی بات. خلافت انتظامی مسئلہ ہے. اس نے بتایا حضرت علی نے کہ حضور کی جب وفات ہوئی ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا جس کو اللہ کے رسول نے دین کے لیے چنا تھا. تو وہ تو اس طرح کوئی آسمانی خلافت تو ہے ہی نہیں. یہ حضرت حسین کو شہید شمر نے کیا تو شمر کو مارنا چاہیے تو یہ شیعہ اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ اپنے آپ کو مارتے ہیں تو پھر ان کو پوچھو کیوں مارتے مجھے کیوں؟ مجھے کیوں کہ جی مارا شہید تو کیا تھا شمر نے تو چاہیے تھا شمر کو مارنا. تو یہ جب وہ دن آتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ توازن کے لیے. آگے جو بات ہے وہ اس موضوع سے نہ ابو بکر تعلق ہے نہ خلافت. نماز کے مسئلے تھے تو میں نماز کے مسئلوں کے لیے تو آتی ہے مسئلے تھے. دعا مانگیں. لا الہ الا اللہ